तमाम होता जा रहा है। कुरान की ये बाला के हाँ इनको अजरे अजीम मिलेगा। इन्होंने उस सुन्नत को जिंदा रखा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम की, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे असहाब ने कुरान सुना और आपने सुनाया। अल्लाह ताला ने हमें उन लोगों में शुमार किया है, ये उसकी रहमत है और ये उसका फजल है। वगरना कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर गलियों में घूम रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं, जवान जहान हैं, सेहतमंद हैं, लेकिन उन्हें तौफीक नहीं मिल रही। आपको रब ने तौफीक दे दी है तो अपने रब का शुक्र अदा करते रहिए, और इबादत करने के बाद रब से ये दुआ करते रहिए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ हमारे परवरदिगार जो हमने नेकी की, जो हमने इबादत की, उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ये दुआ करेंगे, कबूल भी कर लेगा और मजीद तौफीक भी इनायत फरमा देगा। कल आपने सूरह निसा का कुछ हिस्सा सुना था। आज है सूरह माएदा। माएदा कहते हैं दस्तरखान को। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कौम ने दरख्वास्त ये की थी कि अपने रब से दुआ कीजिए, अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, वो आसमान से हमारे लिए ओ दस्तरखान उतार दे, अनवाओ अक़साम के खाने उतार दे। ये दुआ की तो ईसा अलैहिस्सलाम ने वो दुआ रब से की, दुआ कबूल हो गई। अब उसका तज़किरा है इस सूरत में, इस निस्बत से इसका नाम भी क्या है, सूरह माएदा। अगर पीछे तसलसल अगर जोड़ेंगे तो यूं तसलसल होगा, नबत होगा, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हम यहूदियों की तरह काम नहीं करेंगे कि यहूदियों ने बछड़े की इबादत की, हम बछड़ों की इबादत नहीं करेंगे। हम नसारा की तरह भी नहीं करेंगे जिन्होंने आले इमरान की पूजा की, हम आले इमरान की भी पूजा नहीं करेंगे, बल्कि आले इमरान के रब की पूजा करेंगे। और परवरदिगार तेरी तौफीक से ये मुमकिन हुआ, हम तेरे कुरान को सुनकर औरतों के हुकूक भी अदा करेंगे। मेरे मौला अब तो हम पर दस्तरखान उतार दे, अब तो हम पर खाने उतार, जिस तरह तूने ईसा पैगंबर पर खाने उतारे थे। ये रबत है, ये तसलसल है सूरत का कि मेरे मौला हम तेरे बंदे हैं, तू अपने बंदों पर इनायात करता है, रिज़्क़ के दरवाजे हम पर भी क्या कर दे, खोल दे। और इस सूरत में दो मज़मून बड़े खास होंगे। एक है नफी शिर्क फेली और एक है नफी शिर्क एतिकादी। नफी का मतलब क्या होता है, नफी इनकार नहीं मानना, शिर्क शराकत, फेल कहते हैं अमलन। मसलन किसी ने लिया है मुर्गा, लिया है बकरा, लिए है गंदम, ली है दूध लिया है या भैंस ली है, जाके किसी दरबार के ऊपर किसी बुजुर्ग के नाम पे छोड़ के कहता है मैंने आज के बाद इससे फायदा नहीं उठाना, ये बुजुर्गों के नाम वक़्फ़ है और कोई इसे हाथ नहीं लगा सकता। ये शिर्क फेली है, इसकी तरदीद इस सूरत के अंदर आएगी और जोर से आएगी।
اور جو عقیدے میں شرک ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا وہ مالک ساری مشکلات کو حل کرنے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے وہ مشکلات کو جانتا بھی ہے اور مشکلات کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مشرک یہ کہتے ہیں کہ بزرگ، پیر، پیغمبر، قبر والے، یہ بزرگ یہ ہماری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، ہم ان کے قبروں کے اوپر چادر چڑھاتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، یہ خوش ہو کے ہمارے کام کیا کرتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ یہ اس کی بھی تردید آئے گی کہ یہ شرک اعتقادی ہے۔ نہ، ہر ایک کی مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی ہے۔ سورت کی ابتدا یوں ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اہل ایمان، جو عہد و پیمان تم نے کیے اپنے پروردگار کے ساتھ، او عالم ارواح میں جب پروردگار نے ساری ارواح سے، انبیاء کی ارواح، شہداء کی ارواح اور ہماری ارواح، عام کی ارواح، سب کو اکٹھا کر کے رب نے پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں نا؟ بتلاؤ تو صحیح نا۔ جواب سب کا آیا، قالوا بلا، کیوں نہیں میرے مولا، تو ہمارا پروردگار ہے، یہ وعدہ کر کے آئے تھے ہم، مولا تیری عبادت کریں گے اور میرے مولا تجھے ہی پکاریں گے۔ یہ وعدہ کیا کرو، پورا کرو، یہ نہ کرنا میرے ساتھ اوروں کو شریک بنانے لگ جانا، قبر والوں کو شریک بنانے لگ جانا، یہ کام نہ کرنا، وعدے پورے کرنا۔ میں کیا کروں گا تم پر؟ احلت لکم بہیمۃ الانعام، سبحان اللہ، تم میرے وعدے پورے کرو، میں تمہارے لیے کیا کروں گا؟ جانوروں کو، چوپایوں کو تمہارے لیے حلال کر دوں گا۔ سبحان اللہ، میں نے انہیں تمہارے لیے حلال کر دیا ہے، گائے بھی حلال ہے تمہارے لیے، بکرا بھی حلال ہے، اونٹ بھی حلال ہے، یہ حلال چیزیں میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں۔ اب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اہل ایمان جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کی بے حرمتی نہ کیا کرو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کیا کرو۔ اور یاد رکھنا، وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ، جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا۔ وَلَلْقَلَائِدِ، اور وہ حدیبی جو نظر و نیاز اللہ کے نام کی دی جاتی ہے، اور وہ جانور جن کے گلوں میں قلاتے باندھے جاتے ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، لوٹ مار نہ کرنا، قتل عام نہ کرنا۔ ولا آمین البیت الحرام، اور جو بیت اللہ کی طرف جانے والے حاجی ہیں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ یہ سب کی رضا اور مقصود کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سبحان یہ اللہ، سارے کس تلاش میں ہیں؟ کہ اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضامندی کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب تم نے دھیان کرنا، جو حلال چیزیں احرام کی حالت میں نے منع کی ہیں، شکار نہیں کرنا احرام کی حالت میں،
کسی جانور کو مارنا نہیں ہے احرام کی حالت میں۔ اب سن لو وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو فارغ ہو جاؤ، اب شکار کرنا چاہتے ہو تو جو اللہ نے حلال کیے ہیں ان کا شکار تم کر سکتے ہو، پر دھیان کرنا کچھ چیزیں وہ ہیں جو میں رب نے حرام کی ہیں، انہیں حرام سمجھنا۔ کون سی میرے مولا؟ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، مردار بھی حرام، خون بھی حرام، خنزیر کا گوشت بھی حرام، وما اہل لغیر اللہ بہ، ماں سے مراد عام ہے، دودھ، کھیر، مکھن، گھی، گندم، مٹھائیاں، بکرے چھترے، جو بھی غیر اللہ کے تقرب کے لیے دیے جائیں، خوشنودی کے لیے دیے جائیں، میں بابا جی کی قبر کے اوپر، مزار کے اوپر یہ بکرا دے رہا ہوں، یہ مٹھائیاں دے رہا ہوں، یہ فلاں دے رہا ہوں، بابا جی خوش ہوں گے اور میرے کیا ہو جائیں گے؟ کام کر دیں گے، وارے نیارے کر دیں گے۔ فرمایا یہ بھی حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ مت آخدے پھرو اے دودھ کتوں حرام ہو گیا، اے تے حلال ہے، اے کھیر کتوں حرام ہو گئی ہے، اے فروٹ کتوں حرام ہو گیا ہے، یہ تے حلال ہے۔ ہاں کس چیز نے حرام کیا ہے؟ جو غیر اللہ کی قربت لینے کے لیے حرام کلمہ بولا ہے، اس نے اسے کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ دیکھو نا، ریڑی پہ جاتے ہو فروٹ خریدنے کے لیے، پیسے دے کے خریدو تو کیا ہے؟ حلال ہے۔ تھی انجھے انہوں گلہ لا کے پولا جا جیب وچ پا لو، وہ دے اتنے لکھے ہے حرام۔ اے رقم کی دیا جی کہنے کی کر دیتے ہیں؟ ہاں، اور تاجر وہ بیچ رہا ہے، وہ دے رہا ہے لوگوں کو، اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے ڈنڈی ماری ہوئی ہے، 2 نمبر مال نیچے رکھا ہوا ہے، گاہک کو دھیان میں لگایا ہوا ہے، اس کے سامنے صاف مال تولا ہے، صاف مال کو رکھ دیا نیچے، اور نیچے گندا اٹھا کے رکھ دیا اوپر۔ اب یہ کوئی لکھا ہوا ہے حرام ہے؟ اس نے جو عمل کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حرام، اس کی روزی کیا ہو چکی ہے؟ حرام ہو گئی ہے۔ اور فرمایا دھیان کرنا، وہ بھی وَالْمُنْحَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ، اور جو دم گھٹ کے مر جائے یا گر کے مر جائے یا اسے سینگ مار دے تو جانور مار دے یا اسے چھڑی مار دی جائے اس سے مر جائے، وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ وَمَا قَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا زَكَّيْتُمْ، اور جسے درندہ کھا جائے پھاڑ دے۔ ہاں اگر تم نے ذبح کر لیا ہے اسے، وہ زندہ تھا، درندے نے پھاڑا ہے اسے، تم پہنچ گئے ہو اوپر، وہ بھاگ گیا ہے، اور اب تو وہ زندہ ہے، تم نے کیا پڑھ لیا اس پر؟ تکبیر پڑھ لیا، تو وہ اب کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگر وہ مر گیا ہے تو پھر کیا ہے؟ حرام ہے۔ یہ فرمایا، اور فرمایا دھیان کرنا، جاگتے پہ آیا یہ مسئلہ ہے، ذرا خیال ہے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، سبحان اللہ، ہے جا کے سورہ مائدہ دار پڑھی اور ذرا دیکھیو۔ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، نصب کہتے ہیں وہ نشانیاں، وہ آستانے جہاں غیر اللہ کی پوجا پاٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان میں بولیں تو انہیں کہتے ہیں دربار،
اپنی زبان میں بولے، جو درباروں پہ جا کے، دھیان سے سننا میری بات، جو درباروں پہ جا کے بکرا لے کے، چھترا لے کے وہاں پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے، یہ بھی حرام ہے۔ کیوں میرے مولا اتنی سختی کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے لوگوں کو تو یہی پتہ ہے یہ بزرگوں کے تقرب کے لیے دے رہا ہے، اس لیے شک آیا، شبہ آیا، میں رب نے کیا کہا؟ ما ذبح علی النصب، جو ذبح کیا جائے آستانوں کے اوپر وہ بھی کیا ہے؟ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں سے فال نکالنا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ایک جانور لے لیا، اب اس جانور کی بنا لی ڈھیریاں، اے 3 ڈھیریاں، اے 2، اے 1۔ ہن کیتا بندے زیادہ نے، 4 5 7 بندے نے، فراڈ نے وقت لاندے سن، تیر لے کے نا او دے نال بن بن کے ناشاں او دے لکھیا ہوندا سی سلاسہ حز، 3 حصے، کسی دے لکھے سن 2 حصے، کسی دا تیر نکلا سی کوئی حصہ بھی کوئی، او کئیاں نے ایک حصے دے کوئی دتے ہوندا سی، او 3 لے کے چل جاندا سی، او کئیاں نے گاں دے پورے پیسے دتے سی، انہاں دے حصے کوئی شے آندی کوئی سی۔ اینو کی کہندے نے؟ جوا۔ جوا یہی ہوتا ہے نا، ایک نے لایا تے لے گیا، سارے دے رسیدہ لے گیا، اور دوسرے لاندے رہے نے تو انہوں نے لگ گئے۔ جوا یہی ہوندا ہے نا، تا حرام کیتا ہے۔ فرمایا سن لو میری بات، یہ سارے مسائل میں نے بیان کر کے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ آج کے دن کافر نا امید ہو گئے، مایوس ہو گئے، کیوں؟ میرے رب نے قرآن تو اتار دیا ہے، میرے رب نے احکامات اتار دیے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ فلا تخشوہم واخشونی، اہلا کو نہ ڈریو، غیر اللہ دے پجاریاں کو نہ ڈریو، قبراں پوجن والے کو نہ ڈریو، کدے کو ڈریو، واخشون، میں اللہ کو ڈریو۔ سبحان اللہ، میری ذات کے ڈرن دے لائق، کیوں میرے مولا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کے دن میں تہاڈے واسطے دین کی کر دیتے ہیں، مکمل کر دیتے ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے اپنی نعمت کو بھی تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو کیا کر لیا ہے؟ میں نے پسند کر لیا ہے۔ اب یہود و نصارہ پہ زجریں آ گئی ہیں، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو، سادہ عوام کو ورگلا کے نذرانے وصول کیا کرتے تھے، شیرینیاں وصول کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے قالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی کہتے تھے، وہ کیا؟ قالت الیہود والنصارى، عیسائی اور یہودی کیا کہتے تھے لوگوں کو؟ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے کیا ہیں؟ محبوب ہے۔ رب ہم نبیوں کی اولاد ہے، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تعالی ہماری ٹال نہیں سکتا، کہ جنہاں نے ساڈا مقابلہ کیتا وہ بچن ہی نہیں لگے۔ ہن رب نے آکھیا نہیں، مسئلہ کھولو، اے گل اے ہے کون نے؟ آکھیا اے سماعون للکذب اقالون للسحت، اے جھوٹ واسطے جاسوسیاں کردے نے، اقالون للسحت، تے تگڑا حرام کھاندے نے۔ اقالون چھوٹا موٹا بھی نہیں کھاندے، اور تائیں دیکھے رہے نا
اور جڑا اتنے بیٹھے ہوندے نے لاشاں دیاں لاشاں، یہ قرآن آندا ہے اکالون للسحت، یہ تگڑے حرام خور غیر اللہ دیا نظرہ کھا کھا کے انہاں دا حال اے ہویا پیا ہے۔ فرمایا اے جے سارے جنہاں نے اللہ دے دینوں کی کیتی ہے بیچ دیتی ہے، انہاں تے لعنتاں دے پھٹکار۔ پھر میرے رب نے کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کفر کا فتوہ لگایا، آکھیا جی نہ آکھیا اللہ تین دے وچوں تیسرا وے، تے یاد رکھ لو اے پکے کی نے، تشدد نہیں ہو گیا ہے، سختی نہیں آ گئی۔ ہاں لوگ آدھے نے تسی ایویں سر کافر ٹھوکی جاندے ہو، اے ویکھو رب پہ آدھا لقد ماضی اتے آ جائے تو قسم دے معنی چ منو اپنے رب ہون دی قسم ہے، اے پکے کافر دے جڑے آکھدے نے اللہ تین وچوں تیسرا ہے، پکے کافر جے جڑے آکھدے نے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ تعالی او عیسیٰ ابن مریم اے اللہ وچوں نے، اللہ انہاں وچوں ہے، اے پکے کافر نے، کفر دا فتوی بھی لایا انہاں دے اوتے، نال ایک دلیل دیتی ہے، اور دلیل بڑی عجیب دیتی ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ کانا یاکلان الطعام۔ سبحان اللہ۔ عیسیٰ ابن مریم مل مسیح ابن مریم الا رسول، ماں دے اللہ دے نال اثر کر دیتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم خدا نہیں صرف رسول نے، قد خلت من قبلہ الرسل، انہاں تو پہلے بھی پیغمبر جا چکے نے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، انہاں دی ماں بڑی پاک باز تے بڑی سچی عورت مریم صدیقہ، کانا یاکلان الطعام، سبحان اللہ۔ وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ بظاہراً تے سمجھ گالاں دیئے سانوں دساں دی لوڑ کا دیئے، میں بھی کھانا کھانا تسی بھی کھاندے ہو تے نبی ولی بھی کھاندے نے، اللہ تعالیٰ کو یہ بکری گل کرن دی لوڑ کا بھی پہ گئی ہے، کانا یاکلان الطعام، یہ دوویں کھانا کھاندے سن، عیسیٰ ابن مریم بھی تے انہاں دی والدہ مریم بھی۔ ایک گل ذرا سمجھیے، میرا رب یہ سمجھانا چاہتا ہے اور عیسیٰ ابن مریم کو الہ بنانے والوں، اللہ کا بیٹا بنانے والوں، تین میں سے تیسرا بنانے والوں، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنے والوں، متصرف و کارساز سمجھنے والوں، اور دیکھو تو صحیح نا، یہ دونوں اتنے محتاج ہیں، یہ دونوں دانے کے محتاج ہیں، جو دانے کا محتاج ہو وہ زمین کا محتاج ہوتا ہے، جو زمین کا محتاج ہو وہ پانی کا محتاج ہوتا ہے، جو پانی کا محتاج ہو وہ آسمانوں کا محتاج ہے، جو آسمانوں کا محتاج ہے وہ موسموں کا بھی محتاج ہے، گرمیوں کا بھی محتاج ہے، سردیوں کا بھی محتاج ہے، جو اتنا محتاج ہو وہ کبھی بھی الہ معبود نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرا رب ثابت کرنا چاہتا ہے، کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھایا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر مسئلہ چھپانا نہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، سبحان اللہ۔ جو رب نے قرآن اتارا، جو مسئلہ بیان کیا، میرے پیغمبر کھول کے بیان کر، سبحان اللہ، تبلیغ کر، لوگوں کو سنا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر مسئلے میں ماری ڈنڈی قرآن چھپا لیا تو پھر سن لیو، ما بلغت رسالتا، پھر منصب رسالت کا حق ادا نہیں ہویا، تو پھر آخر جنہ قرآن سنے، سبحان اللہ،
जिन्हां कुरान सुने जरा उन्हां दा भी हाल वेख लो ना व इज़ा समिऊ मा उनज़िला इला रसूल तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फक्तुबना मअश-शाहिदीन। सुभान अल्लाह। और नजाशी के दरबार दे विच जाफर तैयार ने जाके सूरह मरियम पढ़िए ते फिर हाल ऐ हो गया सी नजाशी ते ओदे दरबारी उन्हां दियां अखां विचों अथरू वगण लग पे। की सुनिया साने? कुरान सुनिया साने। कुरान सुनिए अखां विचों अथरू शुरू हो गए ने, गाड़ियां तर हो गई ने ते जुबान तो कहने लगे ने रब्बना आमन्ना, ऐ हमारे परवरदिगार हम ईमान ले आए हैं, फक्तुबना मअश-शाहिदीन। सुभान अल्लाह। सानू भी दुआवां विच की कर लियो, शुमार कर लियो। असी नबी दी नबूवत दी रिसालत दी असी भी तस्दीक तय करने आ। सोना मुहम्मद सच्चा नबी आखिरी नबी है, उन्हां तो बाद कोई नबी नहीं। ये मुसलमान हो गए ने, ये मंजर भी कुरान ने जिक्र कीते है। एंड उत्ते जाके कुरान ने एक मंजर आखिरत का जिक्र कर दिते है। यौम यजमउल्लाहु रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। यौम यजमउल्लाहु रुसुल, ओ जिस दिन अल्लाह पैगंबरां की करनगे इकट्ठा, आदम तो लेके आखिरी नबी तक सारे इकट्ठे। ते रब पूछेगा माज़ा उजिबतुम, ओए की तुसी जवाब दिते कि दसो तुहाडी कौम ने तुहानू मन्निया नहीं मन्निया, तुहाडे बादू की कीता तुहाडी कौम ने? ओ जवाब देन लगे जे कालू ला इल्म लना। सुभान अल्लाह। केड़ा पारा है? सतवां पारा है। सूरह माइदा एंड ते जान लगी है, मसलक सुनान लगे तो ध्यान गौर करियो। कालू ला इल्म लना, हमें कोई पता नहीं। किन्ने आके साडियां कब्रां दे उत्ते दुरूद व सलाम पढ़े ने, सानू पता कोई नहीं। कौन आया ते कौन गया ते केड़ा आया ते केड़ा गया? ला इल्म लना, सुभान अल्लाह। ला इल्म लना, हमें कोई पता नहीं। किसको पता है? इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। सुभान अल्लाह। ओ मेरे मौला तू ही है सारे गैबां नू जानन वाला। बेशक। हुण समझ आइए, जेड़ा दुनिया तो रुखसत हो जाए वो रूह जुदा हो जाती है, रूह जन्नत के ठिकाने पहुंच जाती है। वो सुनना ते सुनाना कोई नहीं। ए क़यामत वाले दिहाड़े जवाब आ जाएगा नबियों दा। ये केड़ी रिवायत पेश कर रहे हैं? बुखारी कुरान मजीद की। कुरान मजीद है जी, रावी सही है ना? कुरान मजीद। हाँ, कुरान पेश की कर लिया। वो केड़ा रावी है? अल्लाहु अकबर। इत्थे रावियां दी गल नहीं, इत्थे मेरे रब दी कलाम। सुभान अल्लाह। ये शक्को शुबा तो पाक है ते ना मनो जिन्ने नहीं मनना। पहुंचांगे उत्थे ते इंशाअल्लाह यकीन नाल कहना ते मैं आयत पढ़दा पिया, ये मंजर इंशाअल्लाह उस दिन खुल जाणगे इंशाअल्लाह। नबियां दे सामने हकीकतां खुल जाणगियां, नबियां दी ये आवाज लग जाएगी। फिर मेरा रब पूछेगा ओ ईसा इब्ने मरियम अनता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मी इलाहैन मिन दूनिल्लाह। सुभान अल्लाह। ईसा इब्ने मरियम इत्थे खड़े हो जाओ, हिलना नहीं जे। जवाब दिओ इस गल दा। तुसी लोकां नूं आखिया सी ईसाई तुहानू पूजदे सन, तुसी
تساں آکھیا سی منو تے میری ماں دوواں نوں الہ بنا لو مشکل کشا حاجت روا اے آکھیا سجے جواب آن لگیا ہے عیسیٰ علیہ السلام دا قال سبحانک نعرہ تکبیر میرے مولا تیری ذات شریکاں تو پا کے میں عیسیٰ تے او دی ماں بھی تیرے شریک نہیں حاجت روا تو کلا مشکل کشا تو کلا نظر و نیاز دے لائق تو کلا تے پکارا دے لائق بھی تو کلا میرے مولا اسی تیرے شریک نہیں اگے منظر سارا چلتا ہے اینڈ آ گیا سورت کا للہ ملک السماوات والارض سبحان اللہ سبحان اللہ میرا رب خلاصہ بیا کرتا جے ذرا غور کریو سورت شروع کتھوں ہوئی سی یا ایوہ الذین آمنوا اوفوا بالعقود وعدے تو وعدے پورے کرو سورت دا اینڈ آیا جے للہ ملک السماوات والارض اوہ وعدہ ہے یہ ساری کائنات وچ بادشاہی کی دیئے اللہ کی للہ سبحان اللہ سپر پاور کون ہے اللہ ہاں سپر پاور کون ہے ایک اللہ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن سبحان اللہ اور آسمانہ تے زمینہ وچ جو کچھ بھی ہے سارا کدے کنٹرول چے تے پھر حکم بھی کدے چلن گے تے پھر نظر و نیاز بھی کدے نا دی دیڑی جے پھر عقیدہ بھی ستھرا تے صاف کدے نا دا رکھنا جے اللہ دا کون ہے اللہ واللہ علی کل شیء قدیر سبحان اللہ وہ ہر چیز اتے کی رکھ دے کنٹرول ہے قادر ہے ایتھے آ کے سورہ مائدہ دا کی ہو گیا ہے اختتام چیدہ مقامات تواڈے سامنے رکھ دیتے نے زندگی رہی تے کل سورہ انعام دا تذکرہ آئے گا کہ ہن وتر پڑھنے السلام